بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جب قرآن کی کلاس میں بیٹھو تو نہایت ادب و احترام سے بیٹھنا ہے. یہ کسی مولوی کی لکھی کتاب نہیں ہے، کسی پیر فقیر گدی نشین کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. عرش سے آیا ہے، ذریعہ جبریل اور ہمارے نبی پہ ہمارے لیے آیا ہے. اس کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو. اس کا ادب بھی کرنا ہے. الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب و احترام کا نام ہے. لا دین لمن لا ادب لہ، جو ادب نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کا ادب بھی بہت ضروری ہے. توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ پنکھے چل رہے ہیں، اس کے ورقوں کو پکڑ کے رکھنا ہے. پکڑ کے نہیں رکھو گے ورقے ادھر ادھر ہوں گے تو سب کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا آپ کا. تو پکڑ کے رکھو ورقوں کو، ادھر ادھر نہ ہوں. اور دل کھول کے، دماغ کھول کے، حاضر ہو کے بیٹھو. کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کا معنی مفہوم دماغ میں محفوظ ہو جائے. اگر توجہ ہی نہیں ہے، ابھی بیٹھے یہاں تو پہنچے گئی اور یہاں تو قرآن کا معنی مفہوم بیان ہو رہا ہے تو کیا فائدہ؟ بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ قرآن کی نہ قدری ہوگی، بے قدری ہوگی. یہ توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے. جس طرح ہم اور کتابیں پڑھتے ہیں بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں، اس کو بہت دھیان سے سننا ہے، بہت دھیان سے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اس کو کوشش یہی کرو جتنا بھی آگے کو بارہ گھوم ہے وہ سارا محفوظ ہو جائے. پھر کلاس جب پوری ہو، ختم ہو، تو پھر کوئی سیاسی گفتگو کو، مذہبی گفتگو کو، مسئلہ یہ وہ فلانا بالکل نہیں کرنا. نہ کوئی گپیں، نہ کوئی بیل، بلکہ جو سمجھا ہے نا قرآن تعالیٰ کو، اسی کو دہراؤ بار بار. جاتے جاتے بیٹھے گھر میں اس کو دہراؤ بار بار. کیا آج ہم نے اللہ قرآن میں کیا پڑھا ہے، محفوظ کرو اس کو. گھر والوں کو سناؤ، جا کے دوستوں کو سناؤ، اور دوستوں کو دعوت دو اللہ قرآن کی. آؤ بھائی ہم بھی قرآن سمجھے، تم بھی سمجھے، تمہیں نہیں قرآن کی ضرورت ہے، سب کو قرآن کی ضرورت ہے. آؤ قرآن سمجھو، پھر اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا. سمجھو صحیح، پہلے سمجھے علم ہی نہیں، سمجھ نہیں قرآن کا عمل کیسے کرو گے؟ علم آئے گا، قرآن کی سمجھ آئے گا، پھر انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا. جب میں قرآن کا معنی بیان کروں تو اوپر دیکھو، اوپر دیکھو. اگر مفہوم بیان کرو پھر کانوں سے توجہ کے ساتھ سنو. یہ نہیں قرآن کا معنی بیان ہو رہا ہے آپ توجہ ہے ہی نہیں آپ کی. اوپر دیکھو، اس کو ترجمہ دیکھو. جب مفہوم بیان ہو پھر توجہ کے ساتھ، کانوں کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ. توجہ نہیں ہو پھر نکل جائے گا معنی مفہوم کا، کچھ بھی نہیں پلے کرو. تو اللہ فرما رہے ہیں انما مثل الحیات الدنیا. دنیا اور آخرت دو چیزیں، دنیا اور دنیا آخرت کی ضد ہے، آخرت دنیا کی ضد ہے. اب دنیا ہے پھر آخرت ہوگی. دنیا کا معنی ہے قریب اور آخرت کا معنی ہے پیچھے. دنیا آخرت کے قریب ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا. اور آخرت دنیا کے پیچھے ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آخرت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کے صحابہ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ کس کو پسند فرمایا ہے؟ آخرت کو پسند فرمایا ہے. اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور ہمارے نبی کے صاحب نے مدینے کے اندر کوئی جائیدادیں نہیں بنائی جس ہم بناتے ہیں، اور کوئی بلڈنگیں، کوئی کوٹھیاں، کوئی محل کوئی نہیں بنائے. اللہ اس میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، وفات ہوئی، تو گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. جی ہمارے نبی کے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے تو کفن کے لیے 2 نئی چادریں نہیں تھی، بلکہ پرانی 2 چادروں میں کفن دیا گیا. اب دیکھ لو وہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو دنیا میں گر گئے، پھنس گئے، غرق ہو گئے دنیا میں، دنیا دار بن گئے. ہاں دیندار بننا چاہیے، دنیا دار نہیں بننا چاہیے. اللہ ہم سب کو صحیح دیندار بنائے. ہم دنیا کے لیے حل چلاتے ہیں، کارخانے، بسیں، ملیں، مختلف کاروبار، لیکن یہ نبی کی سنت کے مطابق کرو پھر ٹھیک ہے. نبی کی سنت آپ کرو، پیسہ کماؤ، جتنا مرضی کماؤ، حلال طریقوں سے پھر صحیح ہے. لوگ باہر چلے جاتے ہیں پیسے کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ملک کو چھوڑ کے. اللہ پاک فرماتے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. وہ لوگوں جان لو، جان لو دنیا کیا ہے، کھیل اور تماشا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے دنیا کیا ہے، کھیل اور تماشا. اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی کو فرمان ہے کہ اگر اللہ پاک کے ہاں دنیا کی حیثیت، قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، دنیا وہ معافی ہے. اللہ پاک کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جس کے لیے ہمیں ایمان کے سودے کرتے، بکاؤ مال باز، ٹگے ٹگے میں بول بھی، اس کے لیے ایمان بھیج دیتے ہیں. کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ پاک کی. دنیا قلیل ہے بھائیوں اور حقیر ہے. قلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی. اور آخرت کیا ہے، بہتر ہے اور باقی ہے. یہ فانی ہے، آخرت کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقی. قرآن ہے آخرت بہتر ہے اور باقی ہے. یہ دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی ہے، تو ختم ہو جائے گی. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اس دنیا سے اور باقی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ بات اللہ پاک نے پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہے، بیان فرمائی ہے کہ دنیا کیا ہے، فانی ہے، آخرت باقی ہے، آخرت بہتر ہے. پہلے صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بات بیان فرمائی ہے کہ آخرت کیا ہے، باقی ہے اور بہتر ہے. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال. توجہ کرنا آپ، اس کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے سمجھو کمائن، جیسے پانی، جیسے پانی، ایسے سمجھو دنیا کی زندگی کو. تو پانی کے انزلناہ من السماء، نازل کیا ہم نے اس کو کہاں سے، کس نے نازل کیا، نبی نے. بدلاؤ کسی نبی، یہ بارش کون برساتا ہے، کوئی نبی برساتا ہے، وہ پیر فقیر قدیر شیر برساتا ہے. اسی مولوی صاحب فٹ کر دیں، ایتا فٹ کر دیں، یہ اللہ نے فٹ کرنی ہے. میں کروں گا، میں تو بیان کروں گا انشاءاللہ. بارش کون برساتا ہے، اس کے حکم سے بارش برستی ہے. جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس وقت بارش برستی ہے. جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس وقت بارش برستی ہے. اور جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہیں برستی ہے، کہیں اور نہیں برستی. ہاں جی، جتنی مقدار میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کتنی مقدار میں برسے گی، اتنی ہی مقدار میں قطرہ بارش کا نہ کم برستا ہے نہ زیادہ برستا ہے. اللہ کا چاہتا ہے تیز بارش برسے، تیز برستی ہے، آہستہ برسے، باریک آہستہ برستی ہے. تو بارش کون برساتا ہے بھائی، آسمان سے. بارش آسمان سے نہیں برستی بلکہ بادلوں سے برستی ہے.
آسمان اس لیے کیا کہا گیا کہ ہر بلند چیز کو آسمان کہا جاتا ہے. بادل بلند ہے تو بادلوں کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ سما کہا جاتا ہے. اسے بارش بادلوں کی برسی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، بارش برسی، بارش کے پانی کے ساتھ پھر پیدا ہو گئے پودے زمین کے، مل گئے پودے سبز کے زمین کے. یعنی بارش کے پانی کی وجہ سے کیا ہوئے؟ پودے سبزے زمین سے پیدا ہو گئے. مما یاکل الناس والانعام، وہ پودے سبزے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، مویشی بھی کھاتے ہیں. انسانوں کے لیے کیا پیدا ہوئی؟ سبزیاں، فروٹ، جی غلہ، اناج، طرح طرح قسم قسم کا غلہ، اور جانوروں کی گھاس وغیرہ، یہ پیدا ہوتا ہے بارش سے. اللہ کرتا ہے پیدا. حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین زخرفها، اپنے رونق کو. فصلیں ہوئیں، یہ مکئی کی فصل ہے، جوار کی، گندم کی، مختلف فصلیں ہیں جی. جب تھوڑی سی ابری فصلیں اوپر اٹھیں تو کیا ہو گیا؟ زمین بارونق ہو گئی. وزینت، اور زینت پکڑی زمین نے، فصل کی وجہ سے زمین اچھی لگنے لگی، خوبصورت ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، گمان کیا اس کے اہل نے، فصل کے مالک نے، کاشتکار ذمہ دار نے کیا کہ اب وہ قادر ہے اس پہ، بس فصل پک گئی، لے جائیں گے کاٹ کے گھر کو، اب کیا پرواہ ہے، ہم قادر ہیں اس پہ، یہ ہماری فصل ہے، کاٹ کے لے جائیں گے، سبزی توڑ کے لے جائیں گے، فروٹ توڑ لیں گے. اب اس کا کیا پکا یقین بن گیا کاشتکاروں کا، ذمہ داروں کا، ہماری ہے بس یہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر آ جاتا ہے اس کھیتی پہ ہمارا آرڈر، ہمارا حکم امر. رات کو بھی آ جاتا ہے، کبھی دن کو بھی آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر کر دیتے ہم اس کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. کأن لم تغن، پھر جیسا کہ وہاں کھیتی کبھی تھی نہیں، ایسے کر دیتے ہیں. اللہ، زیادہ سردی پڑے نا، زیادہ فصل برباد ہو جاتی ہے، زیادہ گرمی سے فصل برباد ہو جاتی ہے. سیلاب آ گیا، فصل برباد ہو گئی جی. اگر اوڑے آ گئے، سالے سخت ہوا آ گئی، اوڑوں کی وجہ سے فصل کیا ٹوٹتی ہے، اور ہوا اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. ایسے ہو جاتا ہے کبھی یہاں فصل تھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ نطفہ جو ہے یہ پانی کی مانند ہے، جیسے پانی کا قطرے بارش پانی کی مانند ہے، اور رحم ہے جو ہے وہ زمین کی مانند ہے. قطرہ نطفہ رحم میں جاتا ہے تو اللہ پاک سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس سے ایک بچہ بناتے ہیں. اللہ کے حکم سے بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم میں. تو پھر اللہ پاک کے حکم سے باہر آتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، اللہ نے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سننے کے لیے کان، دیکھنے آنکھیں، دل دیا، سب اللہ کی طرف ہے. بچہ کون دیتا ہے؟ پیدا کون کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ سے باہر کون نکالتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے بچے کو؟ تو نام پیرا دیتا، نام پیرا دیتا. قتل الانسان ما، انسان تجھ کو قتل کر دیا جائے اور تم مرے، تو برباد ہو جائے. تو نے اللہ کی نعمت کو کیسے انکار کر دیا؟ بچہ کس نے دیا؟ پیدا کس نے کیا؟ ماں کے پیٹ سے اللہ نے، زندگی اللہ نے دی، نام پیرا دیتا. تو انصاف کو، خدا کا خوف کرو لوگوں. شرک کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. فقیراں دیتا، علی بخش، نبی بخش، کلندر بخش، میرا بخش، عطا محمد، یہ سب شرکیہ نام ہے. بچ جاؤ، بچ جاؤ. اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ کی طرف شروع کرو. اللہ دادا
مولا یہ رکھو اللہ داد، مولا داد، الہی بخش، اللہ بخش، عبد الحکیم، اب تھوڑے نام اللہ پاک کے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب نام کیا ہے؟ اچھے ہیں. سب نام اللہ پاک رکھو. عبد السمیع، عبد البصیر، عبد العزیز، اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، بچہ باہر آ گیا. جس طرح ابتدا میں فصل کمزور ہوتی ہے تو بچے میں کیا ہوتا ہے؟ فصل بڑھتی بڑھتی جوان ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے. تو بچہ بھی بڑھتا بڑھتا کیا ہو جاتا ہے؟ جوان ہو جاتا ہے. فصل پک گئی، جوان ہو گئی، پک گئی، خوبصورت لگتی ہے. تو جو نوجوان صاحب، ماڈرن نوجوان صاحب، جدید تعلیم یافتہ اپ ٹو ڈیٹ بابو، جب کرنڈی کا سوٹ پہنتا ہے کاٹن کا، پھر وہ بھی اچھے لگتا ہے. کیونکہ مسجد میں نہیں پہن کے آتے، گندے کپڑے بدبودار کے آتے ہیں مسجد میں، پوری اسمیل نمازیوں کو بدبو پہنچتی ہے. وہ بھائی یہاں کام کرنے ہیں، کام کرنے ہیں. ادو شادی جاتے ہو برات، ادو کام کتنے جاتا؟ ادو کرنڈی کا سوٹ کاٹنے کا بن چھڑ کے جاتے ہیں، اس وقت کام کپڑے پائے جاتے ہیں. شادیوں میں براتوں میں اچھا کپڑا، یہاں بھی اچھا کپڑا پہن کے اچھا، یہ اللہ کا شادی ہے کیا؟ اس کے مقابلے میں کروڑوں شادی میں گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کام کرنا ہے، کام کا جوڑا نہ رکھ لو، کام کرنے کے لیے وہ نکال دو پہن کے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، جب فصل پکی ہوئی فصل اللہ کے حکم سے، عذاب والے حکم سے برباد ہو جاتی ہے تو اس نوجوان بھی پھر اللہ کی موت کا حکم آ جاتا ہے، موت والا حکم آ جاتا ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے پکی پکائی فصل کھیتی، قرآن کہہ رہا ہے ایسے کہ یہاں تھی نہیں. جب نوجوان کہاں جاتا ہے قبر میں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تھا ہی نہیں، دنیا میں تھا ہی نہیں. مٹی میں مٹی مل گیا، نام و نشان تک مل جاتا ہے. کلو من علیہا فان، ہر شے کرو ترجمہ، ہر شے فانی، ہر شے من علیہا، جو زمین پہ ہے. زمین پہ نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، ہے نا، بزرگ پیر صاحب، مولوی صاحب، سب کیا فانی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب کی ذات باقی ہے، ذو الجلال بھی ہے، والاکرام بھی ہے، وہ باقی وقت سب چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ کچھ لوگوں کی نا گندم کی فصل ذرا پہلے پک گئی، ہو جاتا ہے سب سے پہلے بیج دیتے ہیں، 10 دن پہلے آ جاتی ہے. ان کی فصل پہلے پک گئی، وہ فصل کاٹ کے دانے گھر میں لے آئے. پچھلے دور میں، آج کل تو ٹین کے ہیں یہ برتن، اس دور مٹی کے ہوتے تھے دانے ڈالنے کے لیے، بڑے بڑے پٹلے، کوٹھیاں جنہیں کہتے ہیں، ان میں گندم ڈالتے تھے. تو وہ لے آئے گندم، اس میں کوٹھے پڑولے بھر لیے اپنے مٹی کے. کہنے لگے لوگوں کی فصل باہر کھڑی تھی، بارش آ گئی رات کو، بڑی سخت تیز بارش آندھی. کہنے لگے اور جو مرضی ہوتا رہے، اور انہیں بھی دانے خراب ہونے اسی لے آئے، ہمارے دانے محفوظ ہیں، اب ان کے لوگوں خراب ہوں، ہمارے دانے نہیں خراب ہو سکتے، جو کوٹھیاں کے اندر پہ سارے دانے. اللہ پاک نے فرمایا خیر جو رکھنا تھوڑے دانے محفوظ. اللہ کا مقابلہ بھائی کون کرے؟ وہ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا مل کے اللہ کا مقابلہ نہیں کرتی. اللہ پاک نے بارش اور تیز کر دی، پانی برس رہا. اب تو کچے مکان تھے، کچی چھت، بارش برسی زور تیز سے، وہ سوراخ ہو گیا چھت میں، پانی آ رہا. نیچے کا برتن گندم والا کچا، اس پہ پانی آیا تیز. وہ تو اسپیشل تھا، اسپیشل بھیجا تھا اللہ پاک نے، وہ اس میں بھی سوراخ ہو گیا. گندم کا جو برتن تھا، گندم میں پانی آیا، پڑ رہا ہے پانی اوپر سے زور سے، گندم نکل کے باہر گھر میں، سین میں، پھر گلی میں، گلیاں بھر گئی گندم سے. جی وہ جو تھے جن کے گندم ان کی خراب ہو جائے گی، وہ ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد پانی خشک ہو گیا، فصل بھی خشک ہوگی، وہ کاٹ کے اپنے گھروں کو لے، یہ معروف ہو گئے. بھائیو کبھی بھی بڑا بول نہ بولو، ہمیشہ اللہ سے کرتے رہو. پورا وقت 1 سیکنڈ میں آ جاتا ہے. میں بڑے بول سے اللہ محفوظ.
وہی ہوتا ہے جو منظور ہے اللہ کو ایسے منظور تھا، کہتے تھے کہ ہمارے دانے محفوظ ہو گئے. اللہ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح یعنی جس طرح یہ بیان ہو رہا ہے نا، ہم بیان کر رہے ہیں، اسی طرح ہم آیتیں اپنی بیان کرتے ہیں کہ کس قوم کے لیے؟ فکر کرنے والی قوم کے لیے، جو آخرت کی فکر کرتی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے ہماری آیات سے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے. سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت سلامتی کا گھر ہے. یہ دنیا سلامتی کا گھر نہیں ہے، یہ تو پریشانی ہے، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے، لوٹ کسوٹ، دنگا فساد، پریشانی ہوتا ہے. اللہ آخرت جو ہے جنت یہ کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر ہے جنت. وہاں کوئی پریشانی کسی لحاظ سے بھی کوئی پریشانی ہوگی، نہ آدمی وہاں پریشان ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ کوئی کھانسی، نہ کوئی شوگر، نہ کوئی ٹی وی ہے جی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نہ آدمی بوڑھا ہوگا، نہ مرے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا. نہ اللہ کٹے جنت سے، نہ آدمی نکلے، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہو. اللہ نکال لے گا بھی نہیں، جڑا آ گیا نا بس آ گیا. جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت میں داخل ہو گیا نا بس، اس کا پکا ویزا لگ گیا ہمیشہ ہمیشہ، کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی جنت اللہ کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی. جنتی کی جنت میں کیا رہے گا؟ وہ زندگی ہے، کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اگر اس زندگی کی ویلیو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو اللہ کون پاری کر رہا ہے؟ کچھ نہیں. آخرت ہے اللہ کی، ایمان والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جنت کے اندر السلام علیکم ہوگا. جنتی کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. اور فرشتے بھی کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. جنتی تم پہ سلام ہو. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام ہے. یہاں جو السلام علیکم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلامتی سے رہو. اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم سلامتی سے رہو گے، اب کٹے نہیں جاؤ گے جنت سے، ہمیشہ یہ رہو، تم پہ ہمیشہ سلامتی رہے گی. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے دار السلام کی. اس کی تیاری کرو، تیاری کرو دار السلام. یہ میں نہیں جایا جانا، تیاری کرو. ہم دیکھو لاہور جانے کی تیاری نہیں کرتے، کیوں جی؟ کرتے ہیں نا، 2 دن پہلے ہی کرنے ہیں. سعودی عرب جانے کی 8 دن پہلے ہی تیاری کرتے ہیں. تو جہاں جا کے مڑ کے آڑے نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں، اسی کی تیاری کرنی جہاں جا کے واپس آنے نہیں. اصل تیاری وہی تیاری ہے میرے بھائیوں. اور وہ تیاری کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ. اس قرآن کے ساتھ تیاری ہوگی آخرت کی جنت کی، اس کے بغیر نہیں. پھرتے رہو جہاں مرضی، در بدر دھکے کھاتے رہو. قرآن کو چھوڑ دیا کوئی تیاری نہیں. اس قرآن کے ساتھ تیاری ہوگی، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھ، اس پہ عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ قرآن کی تیاری ہوگی، جنت کے دار السلام کی تیاری ہوگی. کہنے والا کہتا ہے لیس الغریب غریب الشام والیمن انما الغریب غریب الکفن والقبر والکفن. ایک آدمی شام سے یمن جا رہا ہے وہ مسافر نہیں ہے، مسافر وہ ہے جو کفن پہن کے قبر میں جا رہا ہے. شام سے یمن جا رہا ہے وہ تو آ جائے گا 10 دن بعد، 6 مہینے، سال بعد آ جائے گا. اور جو کفن پہن کے قبر میں پہلے چلا گیا وہ آ جائے گا. دیکھا ہے یہ پیر کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کر دوں گا. یہ سنا ہے پیر کہہ رہا ہے جس نے بچے مرید مارے ہیں کہ جی میں نے ٹائم دے ہو میں زندہ کر دیں گے. بھائی ماننا تو زندہ کرنے جو کہ ہوں کھڑے ہی ہو جاتا، کچھ ہوتا دم کم ہوتا تو پکڑ ہی نہیں جاتا. تو کو پکڑنے آتا اندھا ہو جاتا، صفائی ہتھکڑیاں ٹوٹ جاتی، جیل وگ لگ جاتی. پھر مانتے ہاں وہ ہے دم کم. اگر مینو ٹائم دو بھی ٹائم دیں گے تو رائے فلار کرنا تو وہ سے بڑھ گئی. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندہ کون کر یو ہی وہ امید بار بار لفظ آ رہا ہے. اللہ جس کو چاہے زندہ کر، جس کو چاہے مار دے.
ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، میں نہیں زندہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے میں نہیں مارتا، میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب مارتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا بیٹا 17 مہینے کا بیٹا ابراہیم گود میں وفات پا گیا، نبی کی گود میں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی وفات پہ روئے، آنسو بہائے، لیکن اپنے بیٹے کو زندگی دے کے زندہ نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی کے 70 صحابی میدان احد میں شہید ہوئے کہ نا، اتنے اللہ کے نبی پریشان ہوئے، 70 قاری شہید کیے کہ نا منافقوں نے، کوئی نہیں زندہ کیا، نبی نہیں زندہ کر سکے، یہ کون ہے؟ زندگی موت یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ ہے سن لو کہ فلاں نبی پیر فقیر بھی زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کسی آدمی عقیدہ ہے کہ فلاں پیر زندہ کر سکتا ہے، اس میں طاقت ہے، مار سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے یحیی و یمیت، زندہ بھی کون کرتا ہے، مارتا بھی کون ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ نبی پیر پھر کسی کی صفت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ مطلب یہ کہ جس کو چاہتا ہے سیدھے جو جنت کو جاتی ہے، یہی دار السلام کی طرف جو راستہ جاتا ہے جنت تک، اس کی طرف کیا کرتا ہے، اس کو چلا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے ہاتھ پڑ کے، چل میرے بندے اور چلتا رہو، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو چاہتا ہے، ہر کو نہیں، جس کو چاہتا ہے، جو اللہ کو جو جنت کے راستے کے قابل ہوتا ہے، جو طلب کرتا ہے جنت کی، اس کو چلاتا ہے، ہر کو نہیں، جو قابل ہوتا ہے اس کو صراط مستقیم چلاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، بات ان کے جنہوں نے نیکی کی، ایمان لائے، اللہ کی توحید کو قبول کیا، اور پھر کیا کیا، اچھے عمل کیے، حسنا ان کے لیے کیا ہے، ہسائی ہے، جنت ہے، حسنا اچھائی، جنت ان کو کیا ملے گی، وہ کہاں جائیں گے، کون؟ جنہوں نے نیکی کی، سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اللہ کی توحید ہے، باقی پھر عمل دوسرے عمل ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں پلے، اللہ کی توحید ہی نہیں ہے، پھر جتنی مرضی نمازیں ہو ذکر، داڑھیاں رکھی پھر بڑی بڑی لمبی داڑھیاں رکھ لو، کوئی فائدہ نہیں۔ توحید عقیدہ پکا کرو مسلمانوں، میں اسی پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے پکے ہو جائے، شرک کی گندگی نکل جائے، شرک کی گندگی نکل جائے، دل میں کیا آ جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی توحید آ جائے، اللہ کی وحدانیت آ جائے، اللہ کی الوہیت آ جائے، عقیدے پکے ہو جائے۔ اللہ پاک شرک والے عقیدے کو، ایمان کو بھی قبول نہیں کرتا، اور شرک والی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک ایمان بھی خالص قبول کرتا ہے، عبادت بھی خالص قبول کرتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، ایمان لائے، توحید والے بنے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے، اللہ جنت دے گا، وزیہ جنت بھی دے گا، وزیادہ اور زیادہ بھی دے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا کہتا ہوں آپ کو کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ جنت تو مل گئی، اور پھر کیا زیادہ، زیادہ کیا ہے، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ یہ زیادہ مطلب اللہ اپنا دیدار، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ روز کے ساتھ اس قرآن کو دل کے اندر اتار لیے، اس کی عظمت کو، اس کے معنی مفہوم پہ عمل کرتے رہے، بہت تک قرآن کو نہیں چھوڑا، انشاءاللہ اللہ ہم کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن والوں کو دیدار ہوگا، کس کو ہوگا؟ اللہ کے نبی ہمارے سب سے بڑے قرآن والے تھے، اصحاب رسول، آل رسول، تابعین، یہ سب قرآن والے تھے، یہ سب قرآن بیان کرتے تھے، قرآن سے جاتے تھے، قرآن کے عمل کرتے، سب قرآن والے تھے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ، بخاری قرآن والے اللہ والے ہیں۔ دیکھنا ہو اللہ والا، ویسے اللہ والا درسوں کو بیعت کرنی ہے، کوئی تزکیہ تلاش کر، نبی نے کہا قرآن والے اللہ والے، جو قرآن پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے ہیں، یہ اللہ والے، یہ نبی نے فرمایا ہے۔
بزیادہ اللہ کا دیدار بھی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا نا ایسا کیف ایسا سرور آئے گا کہ جنت کی کسی نعمت میں ایسا سرور ایسا کیف نہیں ہوگا. ایسا سرور آئے گا اللہ کا دیدار. اللہ امت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر محبوب کا دیدار نہیں ہے، محبوب کی رضا حاصل ہے تو ٹھیک ہے. محبوب کا دیدار نہیں ہے، محبوب راضی ہے، محبوب کی رضا حاصل ہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر محبوب کا دیدار ہے رضا نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. کیا فائدہ ایسے دیدار کا؟ محبوب راضی نہیں اگر کوئی دن قیامت کے اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا، اپنی رضا بھی نصیب فرمائے گا اور جنت بھی نصیب فرمائے گا. وہ ملے گی. قرآن سے یاد رکھنا چاہیے. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار قرآن والے بن جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، اس کو اپنے دلوں میں اتار لو، اس کی عظمت کو بھی، اس کے معنی مفہوم کو بھی، اور عمل کرو. جو پڑھتے ہو سمجھو اس کو، بار بار سمجھو کہ ہم نے کیا سمجھا ہے، دہراؤ بار 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 تاکہ پکا ہو جائے معنی مفہوم. رہ جائے تو سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھ لو. حدیث کو ویسے نظر انداز نہ کرو، بس پڑھ لیا بس سن لیا بس اسلام بس نہ، اس کو امیت گھروں میں جا کے بار بار سارا دن دہراؤ. دفتر میں جا کے ہم نے کیا پڑھا، اپنے ساتھیوں کو بتلاؤ گے ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہ پاک کے حکم یہ پڑھے، اللہ کا کلام ایسے پڑھا، ہم نے قرآن یہ پڑھا ہے، بار بار بتلا. آپ کا ہی پکا ہوگا معنی ہو تو اس کو بھی پتہ چلے گا. اور پھر اس کی دعوت دو دوستوں کو، احباب کو. کوئی آپ سے ملنے آ جاتا ہے پہلے قرآن کی دعوت دو اس کو، پھر بات کرو. بھائی کام پھر کرا، پہلے قرآن کی دعوت ہے وہاں آ. ہم ہر روز اللہ قرآن سمجھ، تو بھی سمجھ. سب کو قرآن کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی. اس کے بغیر دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. آؤ قرآن کی دعوت دو اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو. امید انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ بھی نہ بھی آئے گا، ثواب تو دے گا نا اللہ پاک. اللہ جل وعلا فرمائے گا، فرمایا ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ. یہ جو ہے نا جنت والے، تو ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں چڑھے گی دن قیامت کے، اور نہ رسوائی. نہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور نہ ذلیل و خوار ہوں گے، نہ رسوا ہوں گے. باقی کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. ہاں جی، کافروں، مشرکوں، منافقوں کے چہرے دن قیامت کے سیاہ ہوں گے. اور کئی تو دنیا میں بھی میں نے دیکھے، یہاں مشرک ایسے ان کے چہرے سیاہ ہیں، میں نے کئی دیکھے. لعنت برس رہی ہے، پھٹکار برس رہی ہے چہرے. اگر زندگی میں بچ گیا تو مشرک، پھر مرتے وقت اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. اگر وہاں بھی بچ گیا دن قیامت کے، وہاں قیامت کے وقت جب جہنم میں جائے گا پھر تو سیاہی کی اخیر ہو جائے گی. یہ بچتے قرآن سے ہوگی بھائیوں، بیڑے قرآن سے. دنیا اور آخرت اگر ہماری آباد ہوگی. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، محبوب جو ہم نے کتاب نازل کی آپ یہ کافی نہیں ان کے لیے، یہی کافی ہے. ان کی دنیا بھی اسی سے آباد ہوگی، آخر بھی اسی سے آباد ہوگی. کسی اور چیز کی، کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں. اب لوگ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے ایم اے، ڈبل ایم اے، پیسے مارکیٹیں چلا رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے مولوی کتابیں اٹھائی جلے کچھوں کے اندر چھوڑ دے ہی جان اس کی. چلو وہ بھی پڑھ لو، صحیح ہے، وہ قرآن سنت کو پڑھو، میں منع نہیں کرتا ہوں. اس کو تو پڑھو، پہلا نمبر اس کا ہے. اور اس کو چھوڑ کے ان کو ہی پڑھتے رہے، کروڑوں کتابیں پڑھتے رہو، یاد رکھنا بیڑا پار نہیں ہوگا. سب کو چھوڑ دو، اسی کو پڑھ لو، یہی کافی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ کہاں رہ گیا ہمیشہ؟ آگے میں نے بیان کرنا تو وقت کافی ہو گیا. اللہ عمل کی توفیق نصیب. انما مثل الحیات الدنیا، پکی بات ہے دنیا کی زندگی کی مثال من پانی کے ہے. انزلنا نازل کیا ہم نے اس کو من السماء، آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، بس مل گئے ساتھ پانی کے پودے زمین کے. مما، وہ پودے کہ یاکل الناس، کھاتے ہیں لوگ ان کو اور مویشی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے اپنی رونق کو، وزینت، مزین ہو گئی. وظن اہلها، اور خیال کیا اس کے اہل نے، یعنی زمین کے مالک نے، انہم قادرون علیہ، بے شک وہ قادر ہے علیہ اس کھیتی پہ.
اتاہا امرنا، آ گیا اس کھیتی پہ امر ہمارا، لیل رات کو، نہار دن کو، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر کر دیا ہم اس کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کأن لم تغن فی بالامس، گویا کہ وہ کھیتی وہاں ہے ہی نہیں تھی. ایسا اللہ کا عذاب ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، نشانی ہے فکر کرنے والی قوم کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. للذین احسنوا الحسنی، معاشر لوگوں جو نیکی کی، الحسنی اچھائی ہے، جنت ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے. ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، نہیں چڑھے گی جنتیوں کے چہروں پہ سیاہی اور نہ رسوائی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ کیا ہیں؟ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. جزاکم اللہ بھائی. باہر چلو بھی سارے چائے وغیرہ تیار ہے، باہر آ جائے سب سارے.